بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین لاہور کی شیعہ جامع مسجد صاحب الزمان حیدر روڈ اسلام پورہ لاہور کے متعلق ہم گزشتہ کئی دنوں سے وابلہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر موجود مولوی خطیب پیش نماز نوید اصغر شمسی کی ہٹ درمی اور اس کا وہی جاہلانہ انداز، بلکہ سخت بیانی، سخت مزاجی، مکتب تشیع کے ہر فرد کے لیے تکلیف اور ذہنی کرب کا باعث ہے۔ مولوی نوید اصغر شمسی نے مسلسل 25 برسوں سے اہالیہ نے اسلام پورہ کو باہمی خلفشار میں مبتلا کیے رکھا۔ انہوں نے بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے اور اہل علاقہ کو باہم گتھم گتھا اور متحارب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو سیرت معصومین میں اس کو انتہائی منع کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ ایسے اعمال اور ایسے افعال کے حامل افراد کبھی بھی کسی مکتب میں، کسی قبیلے میں، بالخصوص شیعہ مکتب میں ان کا مقام مرتبہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد میں بطور پیش نماز خدمات انجام دے سکیں۔ مسجد کمیٹی نے مولوی نوید اصغر شمسی کی ریشہ دوانیوں، اس کی ہٹ درمی، اس کی سخت مزاجی، اس کی خباثت کے باعث اس کو متعدد بار نوٹس کیا اور کہا کہ مولانا آپ مسجد کی جان چھوڑ دیں، لیکن جب مسجد انتظامیہ نے مولوی نوید اصغر شمسی کو مسجد سے علیحدہ ہونے کی درخواست کی، منت کی، حکم نامہ جاری کیا یا نوٹس دیا، تو اس پر مولوی نوید اصغر شمسی نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس کے بعد میں نے انفرادی طور پر مسجد انتظامیہ اور اہالیہ نے اسلام پورہ کا جو ایک حالات تھے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کوشش کی کہ مولوی نوید اصغر شمسی سے متحارب ہو کر میں مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے مقدس گھر کو اس بدترین فتنے سے پاک کروں۔ مولوی نوید اصغر شمسی کو میں فتنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے والا فتنہ ہوتا ہے، غیبت کرنے والا فتنہ ہوتا ہے، دو مومنوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے والا فتنہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے فتنے سے مسجد کو پاک کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی۔ میں نے مؤذن بن کے میں نے اذان دی، اور پھر میری اذان سب نے سنی، اور پھر سب نے اتنی سنی کہ مجلس وحدت مسلمین اور علامہ سید ساجد علی نقوی نظریاتی طور پہ باہم متحارب ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ISO ساجد نقوی صاحب کے مخالف ہیں، جامعۃ المنصر راجہ ناصر صاحب کے مخالف ہیں۔ پھر میری دشمنی میں اور مولوی نوید اصغر شمسی کی حمایت میں نے یہ دیکھا کہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کی حمایت کرنے والے، راجہ ناصر صاحب مجلس وحدت مسلمین کی حمایت کرنے والے اور ان کے ساتھی، جامعۃ المنصر کے ساتھی، جامعۃ المصطفیٰ کے ساتھی، منہاج الحسین کے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ امامیہ آرگنائزیشن اور ISO کے وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ لاہور کی شیعہ مساجد میں قبضہ کیا ہے، اور ان کا ایک قبضہ مافیا ہے، جو ظاہری طور پر بڑے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تقوی سے قریب ہیں، لیکن ان کے جسموں پر جو خول چڑھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے پیرہن پہنے ہوئے ہیں، جو انہوں نے پیرہن زیب تن کیے ہوئے ہیں، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر ان کی باطنی خباثت، ان کا ذاتی کردار، ان کا معاشرے میں وہ سٹیٹس جو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک تنظیم ہے، گروہ، ان کے نظریات ایک ہیں، ان کی ڈور کہیں سے ہلتی ہے، اور پھر ڈور جب ہلتی ہے تو پھر یہ سارے لوگ باہم متحد ہو کر مجھ حقیر کی دشمنی میں یہ آئے اور مولوی نوید اصغر شمسی کی انہوں نے حمایت کی۔ میری کردار کشی کرنے کے لیے انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے کیے،
اور آپ یقین جانیے کہ اس دنیا میں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن میں نے جتنے کمینے یہ مذہب کے نام پر سیاست کرنے والے، ظاہری پرہیزگار، اپنے جسموں پر اباؤں کباؤں اور اماموں کو سجا کر شیعہ دشمنی کرتے ہوئے جتنی یہ کالی بھیڑیں میں نے دیکھی ہیں، اس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اہلیان اسلام پورا کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مولوی نوید اصغر شمسی جیسے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے، کیونکہ اس نے مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر اور توسیع کے نام پر جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے، تقریباً 20 کروڑ روپے کے اثاثے انہوں نے اپنے متعلقین سے مسجد کی تعمیر کے نام پر اکٹھے کیے، اور پھر اس پر 8 کروڑ کا حساب دیا، اور وہ حساب اتنا ناقص ہے، اور اس کی تعمیر اور توسیع میں جو خرد برد ہوئی ہے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں، میں اس بددیانتی کا جو مرتکب مہرہ ہے اس کا نام نوید اصغر شمسی ہے۔ تو جب کسی شخص پر الزام آ جائے تو مکتب تشیع میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے جو مسلمہ عقائد اور نظریات اور بنیاد ہے، اس کے مطابق وہ شخص مسجد کا خطیب پیش نماز نہیں ہو سکتا۔ میں مولوی نوید اصغر شمسی سے دست بستہ درخواست گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی نمازیں خراب نہ کریں، آپ مسجد کے اللہ کا گھر جو ہے اس کی حرمت کو پامال نہ کریں، آپ مسجد کو میدان جنگ اور وہاں پر قتل و غارت گری اور خون کا بازار گرم کرنے کے جو آپ کے بھیانک عزائم ہیں، آپ اس سے باز رہیں۔ ہم مہذب شہری ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے نظریے کی باقیات ہیں، اور ہم ہی ان کے نظریت کے وارث ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ وہاں پر دنگا مشتی فتنہ فساد پھیلانے کا عزم رکھتے ہیں تو ہم بھی مہذب شہری ہوتے ہوئے، ہم مہذب قوم سے تعلق رکھتے ہوئے، ہم قانون کا راستہ اختیار کریں گے، ہم آئینی راستہ اختیار کریں گے۔ اور پھر مولانا ایک بات یاد رکھیے، یہ جتنے صاحبان فتاوی ہیں، آپ تو ابھی اسی تقریباً 1 ماہ پہلے آپ مفتی بن گئے، 1 ماہ پہلے آپ آیت اللہ بن گئے، اور آپ اپنی مرضی سے تھانے بھی گئے اور دفتر DIG بھی گئے، لیکن جب آپ کو افسران نے معاملہ کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے طلب کیا تو آپ کے حمایتیوں نے کہا کہ آپ سرکار آیت اللہ ہیں، لہٰذا آپ کی توہین ہے کہ آپ تھانے یا مسجد یا SP کے دفتر میں آئیں۔ تو مولانا، جب آپ تھانے میں مسجد کمیٹی یا کچھ لوگوں کے خلاف درخواست گزارنے گئے تھے، اس وقت آپ آیت اللہ نہیں تھے، یا آپ کے مقام مرتبے کا آپ کو اندازہ نہیں تھا؟ آج آپ کے حمایتیوں کو آپ کے مقام مرتبے اور آپ کی تکریم کا احساس ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ مولوی نوید اصغر شمسی، تم بہت گھٹیا کمینے اور وہ فتنے ہو جو اللہ کے گھر میں فتنہ فساد چاہتا ہے، جو مہذب قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہم مسلک قوم قبیلے کو باہمی خلفشار میں مبتلا کر کے بھائی کو بھائی سے لڑا دینا چاہتی ہے۔ ہم آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے، ہم آپ کا راستہ روکیں گے، ہم آپ کو مسجد بدر کریں گے، اور ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔